اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم شاست حسین باد شاست حسین دینست حسین دین پناست حسین سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا لاست حسین صلوات پڑھے محمد والے عزاداران امام قیصر باغ بامبے کی تھرڈ مجلس 1447 ہجرہ 3 محرم کی مجلس ہے. دن گزرنے کے بعد رات بھی آدھی رات ہو گئی اور اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے. ٹیکنیکلی بامبے کی یہ آخری مجلس ہے آج کی رات کی. مسلسل خواجہ اجمیری کی اس ربائی کے اوپر میں آپ سے معروضے کر رہا ہوں کہ خواجہ صاحب نے جو مولا حسین کی شان میں لکھا، پتہ نہیں کیا اجر مل رہا ان کو وہاں پہ. دنیا میں یہ نظر آیا کہ وہ زندہ رہ گئے، سارے وہ لوگ ختم ہو گئے کہ جو مولا حسین کے خلاف تھے. ایون وہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سورما سمجھتا تھا، اسی شہر کا رہنے والا، لیکن حشر یہ ہوا کہ شہر سے باہر چلا گیا. جس نے یزید کا ساتھ دیا اس کا حشر یہی ہونے والا ہے. جو حسین کا ساتھ دیں گے وہ زندہ رہیں گے. مولا حسین ایک ایسی پرسنالٹی کا نام ہے، ایک ایسی طاقت کا نام ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حسین نے کسی شہر پہ، کسی ملک پہ حکومت نہیں کی. مولا حسین کی حکومت انسانوں کے دلوں پر تھی. آج بھی حسین انسانوں کے دلوں پر حکومت کر رہے. کسی شہر کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی رنگ کا ہو اور کوئی زبان بولتا ہو، جو حسینی ہے وہ ہمیشہ حسینی رہتا ہے. تو کوشش یہ کرو، میرے یوتھ کو بول رہا ہوں کہ مولا حسین کے لیے دعا کرتے رہو، اپنے لیے کہ حسین کی شفاعت مل جائے. یہ دعا ہمیشہ پڑھو. میں زینبیہ میں اس دعا کے اوپر میرا 5 بجے کا جو عشرہ ہے زینبیہ امام بارگاہ کا، وہاں پہ اسی دعا پہ پڑھ رہا. لیکن آج آپ کو قیصر باغ میں آج مولا حسین کی شفاعت بتاتا کہ کیسے حسین شافی ہے، کیسے مولا حسین اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عزاداروں کو، اپنے ماتمداروں کو، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو، محبت کرنے والوں کے شفاعت کیسے کرتے. ایک دعا ہے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. بہت عجیب دعا ہے. 2 جملے بس اس میں کہ اللہ دنیا میں ہم کو حسین کی زیارت نصیب کرے. آہستہ مت بولو. زیارت مولا حسین کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو سلامت رکھے. اس صلوات کی برکت سے اللہ اس سال تم کو 40 کی زیارت نصیب کرے. 40 کی زیارت کے لیے ایک جملہ بول دیتا، پہلے سن لو غور سے. سارے مجمع کو، جتنے قیصر باغ میں سن رہے اور جو مجھے لائیو ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر سن رہے، 10 یا 12 چینلز اس وقت مجھے لائیو بتا رہے، پوری دنیا سن رہی، جہاں سے میسیجز آ رہے کہ ہم قیصر باغ کی مجلس سن رہے. تو سنو، زیارت 40 اگر چاہتے ہو کہ یہ سال آپ کریں، چاہتے ہو؟ ارے بولو یار. اگر زیارت 40 کرنا چاہتے تو ایک چھوٹا ہوم ورک ہے
یہ ہوم ورک کرو. یو ٹرسٹ می، میں ممبر سے بول رہا ہوں. بامبے کے میں کئی واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں. میں نے 4-5 سال پہلے رضوی کالج میں بولا تھا. ہوم ورک کیا ہے؟ عاشورے کے بعد 11 محرم سے اس نیت کے ساتھ زیارت 40 پڑھو، مولا حسین کی زیارت. 4 منٹ کی زیارت ہے، 4 منٹ کی. اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ مولا حسین اس سال کا 40 آپ مجھے بلا لو. مومن کے لیے، مومن کی پہچان یہ ہے، یہ میرے جملے نہیں ہیں، 11ویں امام کے جملے. 11ویں امام ارشاد فرماتے کہ علامات مومن میں یہ ہے کہ وہ زائر حسین ابن علی روز 40 رہے. کتنی بڑی بات ہے. تو کوشش کرو زیارت 40 40 دن 40 تک پڑھنا. نیت کر لو کہ مولا حسین میں آپ کی زیارت پڑھ رہا، میں زیارت پڑھ رہا، مجھے آپ اس سال کا 40 کرا دو. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے. پیسے رہو یا نہیں رہو، حسین مسبب الاسباب کا مظہر ہے. حسین اسباب پیدا کریں گے، حالات بدلیں گے اور آپ کو زیارت 40 ہوگی. اگر حسین بلانا چاہے تو کوئی روک سکتا؟ کوئی نہیں روک سکتا. تو کوشش کرو زیارت 40. اگر آپ کو زیارت 40 پڑھنا نہیں آتا، عربی نہیں آتی، کوئی بات نہیں. ڈیوائن پل کے اوپر جاؤ، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. ڈیوائن پل کا پہ جاؤ، پہلی جو زیارت ہے وہ زیارت 40 ہے. وہاں لکھی ہوئی ہے، انگلش میں. آپ آڈیو لگا لو اس کا، کھڑے ہو جاؤ. زیارت 40 اتنے بڑے مجمع سے خیسر باغ میں 4 محرم کی مجلس میں بول رہا ہوں کہ تم زیارت ہوتی ہے 100% ہوتی ہے. انلیس تم زیارت نہیں پڑھ رہے، دل سے پڑھو، یقین سے پڑھو، اس کے بعد دیکھو گے حسین دیتے کیا ہے. زیارت 40 اگر یہ سال ہو جائے تو ہماری تو ڈیسٹینی بدل جائے. حسین کی زیارت کے لیے جب میں بولا تو ایک واقعہ بیان کرتا کہ زیارت مولا حسین کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی تمہاری زندگی کو بدل سکتی، کتنی چینج لا سکتی. تمہاری بامبے میں زندگی بدل جائے، لائف بدل جائے. لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا ہے کہ زیارت امام حسین تقدیر کو کیسے بدلتی ہے. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اس دنیا میں اور آخرت میں. تقدیر کو اگر بدلنا ہے تو جاؤ حسین کی چوکھٹ پہ. دیکھیے آپ اس میں تعجب مت کرو کہ کیسے بدلے گی، میری تقدیر میں نہیں ہے. بابا تقدیروں کا لکھنے والا یہ ہے. اس راہب کے پاس تقدیر میں بچے نہیں تھے، بیٹے نہیں تھے، نہ بیٹی تھی. سرکار کے پاس آیا اور کیا کہا اس نے کہ مجھے اولاد چاہیے. اللہ کے رسول جو عالمین کا رحمت بن کر آیا، جو ایک لمحے میں اس کی تقدیر کو بدل سکتا تھا، لیکن رسول اللہ کو حسین کے مقام کو بتانا تھا کہ مقام حسین کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، تیری تقدیر میں نہیں ہے. یہ کہا، بڑا مایوس ہوا، وہ اٹھا محفل سے. مولا حسین سے ملاقات ہوگی، بچپنا ہے، مشہور واقعہ، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. حسین نے پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے کیا کہا کہ میں آیا تھا بڑی امید کے ساتھ آپ کے نانا کے پاس، لیکن نانا نے کہہ دیا کہ میری تقدیر میں نہیں ہے. کہا کیا مانگنے آیا تھا؟ کہا مجھے اولاد دے دے، مجھے اللہ اولاد دے دے. جب یہ کہا تو کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ تو کہا مجھے بیٹا چاہیے. تو حسین نے کہا میں نے ایک بیٹا دیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹا اس کی تقدیر میں نہیں ہے. حسین نے کہا دوسرا بیٹا دیا. 7 بیٹوں کے لیے کہا. جبرائیل آگے کہا کہ اے میرے حبیب حسین جب تک بولتے رہیں گے ہم دیتے رہیں گے. تب سمجھے تم، تقدیروں کو بدلنے والا ہے. شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. خلوص کے ساتھ بول کے دیکھو. تم محرم میں 4 محرم کی مجلس سن رہے مجھ سے، فرش عزا پہ ہو، بیٹھ کے دل میں دعا کرو کہ مولا
میری تقدیر کو بدلو۔ دوستو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اتنے امام بارگاہ، ہر مسجد میں امام بارگاہ، ہر مسجد میں ممبر ہے، یہاں پر ممبر ہے، جاؤ اور مانگو، مولا عباس کے علم کو پکڑ کے مانگو، شہزادے علی اصغر کے گہوارے کو پکڑ کے مانگو۔ تمہاری تقدیر اگر نہیں بدلی تو کوتاہی میری ہے، ان کی نہیں۔ عطا میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے ہم کو۔ اگر تم مانگو گے تمہاری بامبے میں زندگی بدل جائے گی، لائف چینج ہو جائے گی۔ یہ ہے زیارت۔ اب آپ سنو، زیارت کے لیے ایک مشہور واقعہ ہے، ہمارے ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، ہو سکتا ہے آپ نے پہلی دفعہ سنیں گے آپ کہ کیسے زیارت امام حسین کا اجر ہے، کتنا اجر ہے، کتنا ریوارڈ ہے۔ مولا حسین کی زیارت تمہاری زندگیوں کو بدلتی کیسا۔ میں نے ایک جملہ ابھی بولا، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ جو انگلش سمجھ رہا وہ سمجھ رہا، جو نہیں سمجھ رہا ان کے لیے اردو میں بول رہا۔ یہاں پر اس دنیا میں اور آخرت میں، آخرت میں بھی تمہاری لحد میں، آرام باغ رحمت آباد میں جو لیٹے ہوئے ہیں نا، ان کی تقدیر بدلتی۔ اب آپ واقعہ سنو اور غور سے سنو کہ کیسے تقدیر زیارت امام حسین بدلتی ہے۔ نجف اشرف کا واقعہ ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مولا کی۔ مولا کی زیارت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو۔ نجف اشرف کا واقعہ شاید منازل الاخرہ میں بھی ہے، شاید اس کتاب میں ہے۔ تمام بڑے علماء نے لکھا کہ وہاں پہ دینی مدرسہ ہے، آج بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو وہاں کے دو طالب علم اسٹوڈنٹس، غور سے سنو کہ زیارت امام حسین کا ثواب کیا ہے۔ دو طالب علم بچپنے سے ساتھ ایک ہی اسکول میں پڑھ رہے تھے اور مدرسے میں بھی ساتھ پڑھ رہے تھے، وہی نجف اشرف کے رہنے والے۔ ایک دوست بیمار ہوا، شدید بیمار ہو گیا، ایسے محسوس ہو رہا کہ اب یہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا دوست بہت پریشان۔ بہرحال جو بیمار ہوا اس کا آخری وقت آ گیا، تو یہ دوست پہنچا اس کے پاس جو زندہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں بالکل میرا آخری وقت ہے، آئی تھنک میری زندگی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ایسے محسوس ہو رہا کہ یہ میرا آخری وقت۔ تو یہ جو زندہ دوست تھا اس نے ایک رات پہلے، موت سے ایک رات پہلے، اس کی بالکل لاسٹ سٹیج میں، اس نے کہا میرے دوست بہت افسوس ہے کہ تم میرا ساتھ چھوڑ کے جا رہے، لیکن پلیز غور سے سنو، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کر کے جاؤ اس دنیا سے۔ اس نے کہا کہ کیا وعدہ کروں؟ کہا کہ اگر تمہارا انتقال ہو جائے اور میں رہ جاؤں تو تم ایک کام میرا کرنا کہ جب تم دفن ہو جاؤ، دفن ہونے کے بعد جو پہلی رات آئے تمہاری، اس میں کیا حالات ہوئے تمہارے وہاں پہ، وہ میرے خواب میں آ کے بولو۔ پہلی رات کے حالات بتانا کہ تمہاری وہ رات کیسے گزری۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آگے بتائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آگے بتائے۔ روح نکلنے کے بعد مشیت الہی ہے، معصومین کی جب تک حکم نہیں ہوتا باپ بیٹے کے خواب میں نہیں آ سکتا، لیکن اس نے وعدہ کر لیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 1 یا 2 دن میں وہ دوست کا انتقال ہوا۔ انتقال ہوا، غسل و کفن ہوا، نماز کے بعد جب تدفین ہو رہی تھی تو یہ جو زندہ دوست تھا جس نے وعدہ لیا تھا وہ خرید گیا، بند کفن کھولا، اس کے کان میں کہا آہستہ سے کہ دوست، مومن کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوگا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آج کی رات کیا حالات ہوں گے تم آ کے بتاؤ گے۔ بس بول دیا، دفن ہو گیا۔ یہ زندہ دوست اپنے گھر آیا، بہت گریہ کیا، افسوس کیا۔ افسوس کرنے کے بعد اس نے نماز اول شب اپنے دوست کے لیے پڑھی۔ بڑا ثواب ہے اس نماز کا، جو پہلی رات کی نماز ہے، 1 آیت الکرسی اور 10 انا انزلنا والی نماز، بے انتہا ثواب ہے۔
مومن کے لیے پڑھنا. نماز پڑھی، صدقہ دیا. اب میں تیزی سے آگے بڑھ رہا. کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا صدقے کا پہلی رات کا کیا ثواب ہے اور نماز کا کیا ثواب ہے ان مجالس میں اگر آگے موقع ملا تو. بہرحال سب کیا، رات میں سو گیا انتظار میں کہ میرا دوست میرے خواب میں آئے گا. زیارت امام حسین، اس کا ثواب دیکھیں. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ، کہ اللہ ہم کو حسین کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. رات میں سو گیا، یہ دوست خواب میں نہیں آیا. دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، چوتھا دن گزرا، پانچواں دن گزرا، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال آئے. یہ بڑا مایوس، پتہ نہیں کیسا ہے، پتہ نہیں کیسا ہے میرا دوست کہ میرے خواب میں نہیں آیا جبکہ وعدہ کر کے گیا تھا. بار بار بول رہا ہوں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آئے. کوئی نہیں آ سکتا. باپ بیٹے کے خواب میں نہیں آ سکتا جب تک حکم الہی، حکم معصوم نہ ہو. اس نے کیا کیا؟ 2 سال کے بعد، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، 2 ایئرس کے بعد وہ مرحوم دوست، زندہ دوست کے خواب میں آیا. جب خواب میں آیا تو اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ او مائی فرینڈ، او میرے دوست، بچپنے کا دوست ہے، تم نے وعدہ کیا تھا، میں انتظار کر رہا تھا، 2 سال کے بعد تم خواب میں آئے. اس میں کئی پیغامات ہیں، کئی پیغامات ہیں. تو اس نے کہا میں کیا کروں، میں حساب دے رہا تھا. یہ گھبرا گیا. اس نے کہا 2 سال سے تم حساب دے رہے تھے. یاد رکھو، اپنی زندگی کو ایزی مت لو. یہ یاد رکھو، زندگی میں تم اپنے والدین کی نماز پڑھتے ہو، قرآن کی آیت ہے جو پڑھ رہا کہ ہم دعا کرتے ہیں. ماں باپ کی جو نماز پڑھتے ہو اس میں 10 مرتبہ یہ آیت پڑھتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مشہور ترین قرآن مجید کی آیت ہے. کیا ہے؟ اپنے والدین کے لیے پڑھنا ہے کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے ماں باپ پر، مومنین کے اوپر، ان کے حساب میں. دوستو یاد رکھو، لڑکا لڑکی، عورت مرد سب کو بول رہا جو بالغ ہے، حساب سب کو دینا ہے، کوئی بچا ہوا نہیں ہے. ایک ایک لمحے کا حساب ہے. اب سنو اس میں، رب اغفر لی ولوالدی، اللہ رحم کر میرے ماں باپ کے اوپر، مومنین کے اوپر، یوم یقوم الحساب. حساب میں ہم کو حساب لینا بہت اچھا آتا ہے، حساب دینا نہیں آتا. کبھی سوچا کہ ہمارے سے بھی کوئی حساب لے گا؟ میں پوچھ رہا. کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ مجھے بھی حساب دینا ہے؟ کبھی میں سوچتا یہ بات، کسی کا مال کھا جاؤ، کسی کو نقصان پہنچا دو، کسی کو جھوٹ بول دو، کسی کو دھوکہ دے دو، یہ سارا حساب ہے، آپ کو دینا ہے. کسی مومن کا مال کھا گئے، 1 روپیہ بھی اگر کھائے تو واپس کر دو. کتنے خاموش ہو گئے آپ، کتنے خاموش ہیں. حساب دینا ہے. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سب کو حساب دینا ہے اس کی بارگاہ میں. لحد میں پہنچے، جو تلخین پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک ایک چیز کا سوال ہے اور ایک ایک چیز کا جواب ہے. غیروں سے نہیں، علی والوں سے، حسین کے عزاداروں سے، حسین کے ماتمداروں سے. تلخین سب کو پڑھی جاتی ہے. آرام باغ رحمت آباد میں لٹا کے ہلا ہلا کے پڑھتے ہو تلخین. اسماعیل فام، فلاں ابن فلاں، سب کے ساتھ تلخین ہے. خاموش مت سنو. think what I'm saying, think what I'm saying. کہ کتنے ایسے گناہ جس کا حساب ہے. اسی لیے کہا کہ 24/7 معافی مانگو. اب جمعرات کو آپ انصاف سے بولو، اتنا بڑا مجمع مجھے سن رہا، تم شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتے ہو؟ ارے بولو.
میں نے تو کوئی ڈرانے والی بات ہی نہیں کی، اتنا کیوں ڈر گئے؟ شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہیں نا مسجدوں میں؟ دعائے کمیل کے جملے کیا ہے؟ دعائے کمیل کس کی ہے؟ میرے مولا کی ہے، میرے مولا کی دعا ہے، علی کی زبان کے نکلے ہوئے جملے دعائے کمیل میں۔ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، یہ عابد بن رامی نہیں بول رہے، یہ مولا علی بول رہے۔ اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم، یہ سارے مولا کے جملے دعائے کمیل کے۔ مولا کیا بول رہے ہیں؟ آگے چل کے بولا کہ مولا نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ علی کے تعلق سے کوئی سوچ سکتا کہ گناہ ہوا؟ علی اس بندے کا نام ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق۔ محبت علی نہیں ہے تو جہنم ہے۔ ولایت علی مسٹ ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ لیکن مولا کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے۔ وہ علی ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہے کہ مجھے جس چیز کا علم نہیں ہے، کوئی بول سکتا اتنے بڑے مجمع میں کہ علی کو کچھ نہیں معلوم؟ علی اس بندے کا نام ہے جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے، علی نسلوں سے واقف ہے، علی تمہارے دل کی دھڑکن سے واقف ہے، تم کیا سوچ رہے مولا جانتے، ہر چیز سے واقف ہے۔ لیکن دعائے کمیل میں جا کے دیکھو ٹرانسلیشن، دعائے کمیل میں مولا بول رہے کہ میرے وہ گناہ معاف کر دے۔ تو اب سمجھ میں آئی بات، علی اپنے لیے نہیں بول رہے، یہ ذہن میں مت رکھو۔ علی یہ ہم کو میسیج دے رہے، ہم کو پیغام دے رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کر میں اللہ کی بارگاہ میں ایسے دعا مانگتا ہوں، تو تم کو کیا ہوا؟ حساب سب کو دینا ہے، ایک ایک آدمی کو دینا ہے۔ اس بندے نے آگے کہا اب سنو، شاید یہ واقعہ آج کمپلیٹ نہ ہو، کل کمپلیٹ کروں گا، اس کا جب اینڈ آئے گا نا تو جب آپ خوش ہوں گے۔ پہلی مرتبہ قیصر باغ میں اتنی خاموشی، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ہاں مومنین، یہ واقعہ آج کمپلیٹ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کل کمپلیٹ کروں گا۔ ٹائم ہو رہا، تیزی سے ایک ریکویسٹ، باہر گیٹ پہ مجمع بہت کھڑا ہوا ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے پیچھے والوں کو آگے آ جائے، صلوات پڑھ کے بابا سے بولو۔ آگے آ جائے، آگے آ جائے، آگے آ جائے۔ علی مولا، 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 علی مولا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ قیصر باغ از پیکڈ، ماشاءاللہ، مولا تم کو سلامت رکھے، خوش رہو۔ پرسے کو آئے ہو نا، تو مولا اس ہستی کا نام ہے، لیکن مولا کیسے مانگ رہے کہ اللہ فارگیو می، اللہ فارگیو می۔ کیا ضرورت ہے مولا کو؟ لیکن مولا اپنے لیے نہیں، ہم کو ہمارے لیے میسج کہ میرے چاہنے والوں اپنی زندگی میں استغفار کرو۔ رات میں سونے سے پہلے جب قیصر باغ کی مجلس کر کے واپس جانا، پرسا دے کے اپنے بستر پہ لیٹنا، اپنے نرم تکیے پہ سر رکھنا، 5 منٹ سوچنا عابد بلرامی نے کیا کہا۔ 5 منٹ صرف رات میں سونے سے پہلے ایک مرتبہ بول دو، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ایک مرتبہ نہیں بول سکتے، جسٹ سے ون ورڈ کہ اللہ پلیز حسین کے نام پہ فارگیو می، مجھے معاف کر دو۔
تمہارا ایک، آپ کو ایک بات بولوں کہ جب انسان معافی مانگتا ہے تو اس کا غرور ٹوٹتا ہے۔ کیا بولا میں، کیا بولا، کتنا خاموش سنا آپ نے۔ شیطان غرور کیا تھا تو نکال دیا گیا۔ علی والے کبھی غرور نہیں کرتے۔ تم غرور کو توڑنا ہے نا تو ایک دفعہ سوری بولو۔ میں یہ نہیں بول رہا بندوں کو بولو، میں بول رہا اللہ کو بولو، مولا کو بولو کہ پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می، آپ مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ اب یہ ٹاپک کل تک چلے گی، یہ واقعہ کل کمپلیٹ کروں گا، انکمپلیٹ چھوڑ کے جا رہا اس لیے کہ ٹائم ہو گیا۔ قیصر باغ میں جب ممبر پہ آتا ہوں تو گھڑی تیز چلتی، میں کیا کروں، بس پرسہ کی مجلسیں 4 محرم کی رات آ گئی، 3 محرم گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 10 دن میں خالی نہیں جانا۔ کوئی ایسا بندہ ہے قیصر باغ میں ہزاروں کی تعداد میں جس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ میں بی بی کو پرسہ دوں؟ اگر بی بی کو پرسہ دینا چاہتے تو حسین کی ماں تم سے کچھ نہیں مانگ رہی، مادر حسین کہہ رہی میرے بچے کے نام پہ 2 آنسو دے دو، میرے حسینہ کے نام پہ دے دو، میرے غریب بچے کے نام پہ رو لو۔ یہ مت سمجھو کہ کوئی رونے والا نہیں تھا، کربلا میں تھا، ایک بیٹی تھی رونا چاہتی تھی، ظالم شمن نے تماچے مار مار کے رخسار کو زخمی کر دیا۔ یہ مت سمجھو تم اکیلے رو رہے، بہنیں موجود تھی، رونا چاہتی تھی، لیکن ظالمین نے رونے نہیں دیا۔ دوستو، آج اس مجلس میں مولا حسین کی آمد کربلا پڑھیں گے، وہ سن کے رونا کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا۔ کل آپ نے سفر امام حسین سنا، مدینے سے جب چلے خوب پرسہ دیا۔ وہ جو قافلہ چلا تھا 28 رجب کو، 3 شعبان کو مکہ پہنچا اور 8 ذی الحجہ کا وہاں سے نکل گیا حج کو عمرے میں بدل کے۔ وہ پہلا حج تھا کہ امام موجود ہے لیکن ظالموں نے حسین کو حج کرنے نہیں دیا۔ اسی لیے پوری زندگی چوہتے امام جب خانہ کعبہ میں آتے تھے، سارے لوگ جو مولا کے ساتھ ہوتے ہیں آج بھی خوش ہوتے ہیں کعبے کو دیکھ کے، لیکن چوتھا امام خوش نہیں ہوتا تھا، روتا تھا۔ لوگوں نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ تو خوشی کی جگہ ہے، خوش ہونے کی بات ہے کہ آپ کعبے میں آئے۔ مولا کہتے ہیں کہ میں کیسا خوش ہوں، یہی کعبہ تھا اور میرے بابا کو کعبے سے نکلنا پڑا حج کو عمرے میں بدل کے، اس لیے کہ یزید نے حاجیوں کے لباس میں قاتلوں کو بھیجا تھا کہ حسین جب طواف کریں تو حسین کو دوران طواف شہید کر دو۔ مولا حسین نکل گئے، منزلوں کو طے کرتے ہوئے حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ سرزمین کربلا جب پہنچے، اللہ ہم بھی سرزمین کربلا پہنچے انشاءاللہ، تو مولا جس گھوڑے کے اوپر تھے وہ گھوڑا رک گیا۔ حسین تو جانتے تھے یہ جگہ کون سی ہے، ایک کے بعد 7 گھوڑوں کو حسین نے بدلا۔ اس کے بعد جھکے زمین سے خاک کو اٹھایا، سونگا زمین پہ پھینک دیا۔ بنی اسد والوں کو معلوم ہوا کہ حسین آئے، فاطمہ کا لال آیا، عورتیں مرد بچے دوڑتے ہوئے آئے کہ حسین کی زیارت ہو جائے۔ اللہ ہم کو بھی مولا حسین کی زیارت ہو انشاءاللہ۔ سب آئے، مردوں نے آگے مولا کو سلام کیا، پہلی مرتبہ لوگ دیکھ رہے تھے، مولا سے گفتگو کی۔ مولا نے پوچھا یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو ماریا کہتے، کسی نے کہا اس کو شط الفرات کہتے، کسی نے کچھ کہا۔ حسین نے کہا کیا اور بھی کوئی نام ہے، کیا اور بھی کوئی نام ہے؟
ایسے لگتا ہے کہ حسین کچھ سننا چاہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے آگے بڑھ کے کہا مولا اس زمین کو کربلا کہتے ہیں، نام کربلا سنا فاطمہ کا لال بیٹھ گیا۔ عباس سے کہا بھیا ساری عماریوں کو اتارو، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، خیمے نصب کر دو، ہم یہ زمین خریدیں گے۔ سیدانیہ خیموں میں آ گئی۔ مولا نے بنی اسد والوں سے کہا کہ یہ بتاؤ یہ زمین کس کی ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا مولا آپ خریدیں مت، آپ جب تک رہ سکتے رہے، لیکن ایک بات سن لے، یہ زمین کسی کو راز نہیں آتی۔ حسین نے کہا اب ہم کو راز آئے گی۔ مولا نے زمین خریدی۔ کچھ دیر گزری، جناب فضا باہر آئی اور آ کے مولا حسین سے کہا کہ شہزادے آقا بلا رہے، شہزادی بلا رہی۔ حسین خیمے میں گئے، شہزادی زینب کے۔ بی بی نے کہا بھیا بیٹھ، حسین بیٹھ گئے۔ زینب نے کہا بھیا یہ کیسی جگہ ہے کہ جب سے آئی ہوں دل بڑا گھبراتا ہے، ایسے لگ رہا کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اس کے بعد بی بی کا جملہ سنو، تڑپ کے رو گئے۔ بی بی نے کہا کہ بھیا جب سے آئی ہوں میرے خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ اسی طرح پرسا دینا، آہستہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، شرما کے مت رو۔ زینب نے کہا بھیا پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی۔ وہ بی بی ایسے تڑپ کے رو رہی جیسے پورا گھر اجڑ گیا۔ حسین نے کہا بہن یہ کربلا ہے۔ پھر حسین کا جملہ، بہن تم نے آواز کو نہیں پہچانا، یہ ہماری ماں فاطمہ کی آواز ہے، ماں آ گئی کربلا۔ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، آپ کو آباد رکھے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ بہن یہ کربلا اور یہ ہماری ماں ہے۔ جب حسین اٹھنے لگے تو شہزادی زینب نے مولا حسین سے کہا کہ بھیا اگر یہ زمین خرید رہے ہو تو علی اکبر کے نام پہ خریدو۔ حسین نے کہا بہن وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حسین خیمے سے باہر آئے، بنی اسد والوں کے پاس آئے، گفتگو ہوئی، مولا نے زمین کو خریدا، خرید کے واپس کیا، ہبہ کیا، ان کو ڈاکومنٹس دیے اور کہا یاد رکھو 10 محرم کو ہم شہید ہو جائیں گے۔ ظالم یزید کا لشکر، آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، یزید کا لشکر اپنی نجس لاشوں کو دفن کر کے چلا جائے گا، ہماری لاشوں کو چھوڑ دے گا۔ تم سے یہ کہہ رہا کہ جب ہمارے دفن ہو جائے تو یہاں مزار بنیں گے اور زائرین آئیں گے، میرے زائر کو بھوکا نہیں رکھنا، میرے زائر کو پیاسا نہیں رکھنا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا خود تو بھوکے شہید ہو گئے، اپنے زائر کو بھوکا دیکھنا نہیں چاہتے۔ کتنا کریم ہے میرا مولا۔ حسین نے بنی اسد کے مردوں کو بلایا، بلا کے کہا سنو جب ہم شہید ہو جائیں یہ لوگ 11 محرم کو چلے جائیں گے، تم لوگ آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ اب حسین کی غربت اور بڑھی، عورتوں کو بلایا، عورتوں کو بلا کے کہا بیویوں سنو، اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے ہم کو دفن نہ کرے تو تم پانی کے بہانے سے آنا، ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ دوستو اب تک تو سمجھ گیا، اب حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، گود میں اٹھایا، پیار کیا، کر کے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے تو تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھانا، ہمارے جسموں پہ ڈال دینا۔ مولا آباد رکھے، مولا تم کو سلامت رکھے۔ اسی طرح پرسا دو، آج سوکھی آنکھوں سے خیسر باغ سے باہر نہیں جانا۔
حسین نے کچھ نہیں مانگا، 2 آنسو مانگے تم سے۔ آج ایسا پرسا دو کہ بی بی فاطمہ کے دل کو سکون ملے کہ خیسر باغ میں میرے بچے کا پرسا ملا مجھے، زمانے کا امام تم کو دعا دے۔ وصیت کہ یہی ہوا کہ 12 محرم کو، میں آخری حصے پہ آ گیا، 12 محرم کو مرد باہر نکلے گھر سے یہ کہہ کر، بنی اسد والے، کہ مولا حسین نے ہم سے وصیت کی ہے، ہم کو جا کے دفن کرنا ہے۔ عورتوں نے کہا نہیں، آقا نے ہم سے بھی وعدہ لیا۔ عورتیں بھی باہر نکلی، اب بچے آگے بڑھے، کہا نہیں، آقا نے ہم سے بھی وعدہ لیا۔ تو یہ بھاگتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے تو عجیب منظر دیکھا، ہر طرف لاشیں ہیں لیکن کسی پہ سر نہیں تھا۔ سردار پریشان تھا کہ کس کا لاشا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ پہ ایک سوار آیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اونٹ کو بٹھایا، اترے، کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں یہ کس کے لاشیں ہیں۔ وہ کہتے بنی اسد والے کہ ایک لاش کے قریب گیا جو جوان تھا لیکن سینہ پھٹا ہوا تھا، اس نے مار کے کہا یہ میرا بھائی علی اکبر ہے۔ ایک لاش پہ گیا جو ٹکڑے ہو چکے تھے، کہا یہ میرا بھائی قاسم ہے۔ ایک چھوٹی چھوٹی لاشوں کو اٹھایا، کہا یہ اونو محمد میرے بھائی ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا لاشا جس کے گلے پہ تیر تھا، کہا یہ میرا بھائی علی اصغر ہے۔ وہاں سے نشیب میں آئے، جب نشیب میں آئے تو ایک لاشا پامال پڑا ہوا تھا اور وہاں پہ تڑپ کے رونے لگا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بابا حسین ہے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں ان کا بیٹا سید سجاد ہے۔ میں 2 منٹ میں ختم کر رہا، 2 منٹ میں، 2 منٹ میں۔ اب تک بھی اگر آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، 2 منٹ میں مجلس ختم۔ بی بی کو راضی کر کے جاؤ، بی بی کو خوش کر کے جاؤ۔ جب سب دفن ہو گئے، مولا حسین سب، بنی اسد والے جانے لگے تو چوتھے امام نے ان سے کہا ٹھہرو، ایک لاشا اور ہے، نہر کی طرف چلے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک شیر لیٹا ہوا ہے لیکن شانے نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے۔ کہا یہ میرا چچا عباس ہے۔ ان کو لٹایا، چوتھے امام قبر میں اترے، رخسارے کو رکھا، رکھ کے کہا چچا آپ تو آرام کر رہے، آپ کی بہنیں کوفے میں ننگے سر ہیں، سکینہ کو تماچے۔ پروردگار میری شہزادی کا واسطہ، اللہ ان آوازوں پہ رحمت کو نازل فرما، یہ مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ یہ سارے عزادار اور پوری دنیا میں جہاں جہاں عزادار ہیں، اللہ ان کی ایک ایک حاجت کو پورا کر۔ بی بی ہم کو زیارات پر بلائیں، اللہ جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت، میرے امام کو سلامت رکھ۔ دنیا میں جتنے بیمار ہیں، وہ بچہ بیمار ہے، ہمارے یاسین بھائی بادامی بیمار ہے، علی رضا بھائی بندے علی بیمار ہے، سارے بیمار پوری دنیا میں جہاں جہاں پر ہے، میرے مولا حسین کا واسطہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار میرے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ جہاں جہاں عزادار حسین ہے پوری دنیا میں، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مرجعیت کی حفاظت فرما۔ اللہ میرے امام کو سلامت رکھنا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جاؤ، محبان پنجتن کے اراکین کے سارے مرحومین کے لیے،
قیصر بائی کے لیے، ان کے شوہر کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے والدین کے لیے، آرام باغ، رحمت آباد، محفل مصطفیٰ، زینبیہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کے چاہنے والے، میرے والدین کے لیے بھی پڑھ دیں، میری اہلیہ کے لیے پڑھ دیں.